السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضیلت لیلۃ القدر، جیسے اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ انا انزلناہ میں ہو ضمیر سے مراد یہ ہے کہ بے شک ہم نے قرآن پاک کو شب لیلۃ القدر میں اتارا۔ آگے اللہ تبارک و تعالی خود ہی فرماتے ہیں کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا ہے شب لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر خود آگے اس کا تشریح کرتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر شب لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس میں فرشتے اور جبریل علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے، ہر کام کے لیے وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ یعنی یہ لیلۃ القدر، شب لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں عبادت کرنا باقی دنیا کی بنسبت اس میں عبادت کرنا زیادہ افضل ہے۔ جیسے لیلۃ القدر میں قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمانی دنیا تک کاتبین پر اتارا گیا، پھر وہاں سے حضرت جبریل علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل کرتے تھے۔ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں؟ شب لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں عمر، رزق، احکام اور تمام امور کا اندازہ بیان کیا جاتا ہے۔ جو کچھ موجودہ سال سے آئندہ سال تک ہونے والا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے شہروں اور بندوں میں مقرر فرماتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان چیزوں کو فرشتوں کے لیے ظاہر فرماتا ہے اور ان کو اپنے کام کرنے کا حکم دیتا ہے کہ اس سال میں جو کچھ بندوں کے لیے مقرر ہے وہ اس کو لکھ لے اور خاص طور پر اسے پہچان لے۔ یہ مراد نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان جملہ امور کو اس رات میں پیدا کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین اور آسمان کی تخلیق سے پہلے ہی ازل میں تمام مقادیر کو مقرر فرما لیا ہے۔ جیسے حضرت حسین بن فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا، رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی تخلیق سے پہلے ان تمام مقادیر کو مقرر کیا ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں جی۔ ان سے سوال کیا کہ لیلۃ القدر کا پھر معنی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سوق المقادر الی المواقع وتنفیذ القضاء الی المقدر، اوقات تک مقادیر کو چلانا اور قضاء مقدر کو نافذ کرنا، اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کا نام لیلۃ القدر رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس رات میں موجودہ سال سے آنے والے سال تک تمام احکام اور معاملات کو مقرر فرما دیا جاتا ہے۔ چنانچہ رحمت اور عذاب کی دفتر حضرت جبریل علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ نباتات اور رزق کی تمام دفاتر حضرت میکائیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ بارش اور ہوا کی تمام دفاتر حضرت اسرافیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی سپرد کر دیا جاتا ہے۔ ارواح کو قبض کرنے اور عمر کو پورا ہونے کا دفتر حضرت عزرائیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا فرمان کی وجہ کہ وفیہا یفرغ کل امر حکیم، اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ القدر کا یہ معنی ہے کہ الضیق یعنی تنگ ہونا۔ اس لحاظ سے کہ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات میں فرشتے اتنے زیادہ آسمان سے اتر کر کے زمین میں آتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شب لیلۃ القدر کی فجر طلوع ہوتے ہی حضرت جبریل علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ندا دیتے ہیں، اے فرشتوں کی گروہ کوچ کرو کوچ کرو۔
فرشتے حضرت جبریل علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں، اے جبریل علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امت مسلمانہ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو حضرت جبریل علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام فرشتوں سے فرماتے ہیں، ان اللہ تعالیٰ نظر الیہم بالرحمت عفا عنہم وغفر لہم الی 4 نفر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف نظر رحمت فرمائی اور ان کو معاف فرما دیا، ان کو بخش دیا، سوائے ان 4 گروہ کی، ان 4 بندوں کے علاوہ باقی سب امت کو بخش دیا گیا۔ فرشتے روح الامین سے کہتے وہ 4 محروم القسمت لوگ کون ہیں؟ تو حضرت جبریل علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام فرشتوں کے جواب میں کہتے ہیں کہ ان 4 لوگوں میں سب سے پہلا نمبر شراب کا، شراب پینے والا بندہ اس سے محروم رہے گا، والدین کا نافرمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش اور شفاعت سے محروم رہے گا، قطع رحمی کرنے والا بھی اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بخشش سے محروم ہوگا، اور چوتھا بہت سخت دشمنی کرنے والا، اس سے وہ شخص مراد ہے کہ جو اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ گفتگو کلام نہ کریں، وہ بھی اس مبارک رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش سے محروم ہوگا۔ لیلۃ القدر میں عبادت کی جانے والی کون سی عبادت کی جائے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شب قدر میں 2 رکعات اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ اور 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے، جب سلام پیر کر کے نماز سے فارغ ہو جائے تو 70 مرتبہ یہ کلمات کہیں، استغفر اللہ و اتوب الیہ، میں اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا ہوں اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں، تو ایسے شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 3 انعامات ہیں۔ وہ اپنے جگہ سے اس وقت تک نہیں اٹھے گا یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور اس کے والدین کو بخش دیا جائے گا۔ دوسرا، جنت کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو بھیجیں گے جو اس کے لیے بہشت میں درخت کاشت کریں گے اور نہر جاری کریں گے۔ تیسرا، جو شخص دنیا سے اس وقت تک رخصت نہیں ہوگا جب تک ان کے تمام اشیاء کو دیکھ نہیں لیا جائے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر اتنا رحمت نازل کریں گے۔ جیسے حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا جس نے 300 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور یہ امید کر کے کہ اس کی طرف وحی کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک درخت اگایا جس پر ہر رات اس کی ضرورت کے مطابق کھجور لگ جاتے تھے، جس کی وجہ سے اس کا عابد کا دل مطمئن تھا، اس کی طرف وحی نہ کی گئی، اس سے ندا کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس بندے کی طرف وحی نہیں کرتا جس کا دل میرے علاوہ کسی اور پر مطمئن ہو جائے۔ عبادت گزار والے نے عرض کیا، اللہ میرا دل تیرے علاوہ کس پر مطمئن ہے؟ جواباً کہا گیا کہ اس درخت پر تیرا دل مطمئن ہے جس سے تجھے ہر روز پھل ملتا ہے، اس وجہ سے آپ کو دل مطمئن ہے اس درخت پر۔ عابد نے اس درخت کو کاٹ دیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف عبادت شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عابد سے فرمایا کہ میرے بندوں کے لیے ایک رات ہے اور وہ رات ہے لیلۃ القدر، اس رات اگر میری حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلاموں کا عبادت کرنا، اے عابد تیرے تمام عبادت سے کہیں افضل ہے، اس لیے اس رات میں عبادت زیادہ سے زیادہ کی جائے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لیلۃ القدر میں آسمان کے دروازے کھولے ہوتے ہیں، جو شخص بھی اس رات میں نماز ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی نماز کے ہر رکعت کے بدلے جنت میں ایک بہت بڑا درخت لگا دیتا ہے۔ اس درخت کا عظیم ہونا اس سے سمجھے کہ آقا اعلیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اگر ایک سوار 100 سال تک اپنی سواری پر سوار ہو کر اس کے سایہ میں چلتا رہا تو اس کی مسافت کو طے نہیں کرے گا، یعنی اتنا بڑا درخت اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس شخص کے لیے عطا کریں گے۔ نیز اس نماز کے ہر رکعت کے بدلے اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے جنت میں چھوٹے اور بڑے موتی یاقوت سے ایک گھر بنا دیا جاتے ہیں۔ لیلۃ القدر میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا کا ثواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نماز میں تلاوت کردہ ہر ایک آیات کے بدلے میں جنت میں اس شخص کو تاج پہنا دیا جائے گا۔
نماز کے دوران ہر جلسے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو ایک نماز پڑھنے والے کا ثواب عطا کر دیا جائے گا، جبکہ ہر تسبیح کے بدلے میں جنت میں ایک محل اللہ تبارک و تعالی اس کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من قال فی تلک لیلۃ الثلاث مرات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ غفر له بواحد، جو شخص لیلۃ القدر میں 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ یہ کلمات کہنے سے اس کی بخشت فرماتے ہیں، دوسری دفعہ کہنے سے اس کو آگ سے نجات عطا فرمائیں گے، اور تیسرے مرتبہ کہنے سے اسے جنت میں داخل کریں گے۔ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے لیلۃ القدر نصیب ہوا تو پھر میں کیا کہوں، یعنی کون سی دعا مانگوں؟ تو آپ آقا اعلی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عائشہ تو یہ کلمات پڑھا کر، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو کریم ذات ہے، تو مجھے معاف کر دے، یعنی تو کریم ذات ہے، معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، پس تو مجھے بھی معاف فرما دے۔ یعنی یہ کلمات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، یا اللہ تو معاف کرنے والا کریم ہے، معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں، پس تو مجھے بھی معاف فرما دے۔ اس لیے یہ مبارک رات ہے، اس میں عبادت زیادہ سے زیادہ کی جائے، اس میں صدقات زیادہ سے زیادہ کی جائے، کیونکہ اس میں 1 روپے صدقہ کرنا باقی 1000 مہینوں میں صدقہ کرنے سے اس مبارک رات میں صدقہ کرنا زیادہ افضل اور زیادہ ثواب ہے۔